جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. ایسے بندے کو اللہ جنت نصیب نہ کرے جو عوام میں مخلوق میں اس کے بندوں میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرے، مگر حق دکھلانا یہ ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ والذین هم بأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے. حضرت علامہ یوسف اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب روشن ستارے کے اندر ایک واقعہ درج کیا ہے. میرے خیال میں اس واقعے پر بات مکمل ہو جائے گی، ہمارا ٹائم ہو جائے گا جمعے کا. آپ بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں مکے کے رہنے والا ایک انصاری ہے جس کا نام ہے ابو بکر. یہ وہ ابو بکر وہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خلیفہ اول ہے، یہ حضور کے امتی ہیں. ابو بکر ابن عبد الباقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انصاری ان کا نام ہے. آپ کے والد کا نام عبد الباقی تھا. تو فرماتے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور عالم دین بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے. کوئی مسجد کی امامت نہیں، کوئی ممبر کی خطابت نہیں، کوئی مدرسے کی کلاس نہیں ہے، بالکل مفلس خستہ حال ہیں. ہر روز صبح سویرے اٹھتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی مسجد ہی دے دے، کوئی مدرسہ ہی دے دے، تیرا دین پڑھاؤں، میرا روزگار کا سلسلہ چل جائے، کوئی ذریعہ معاش بنا دے. دعا مانگتے واپس چلے جاتے، اگلی صبح پھر آتے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، پھر واپس آ جاتے. وقت گزرتا گیا. ایک دن صبح سویرے اٹھے ہیں، راستے میں نکلے گلی میں ایک تھیلا بڑا مل گیا، بند تھیلا ہے، گولڈن رنگ کی رسی باندھی ہوئی ہے اس کے اوپر. تھیلے کو جب کھولا رسی کو، تو اس میں سے ایک سونے کا گینٹھا نکلا، سونے کا ہار نکلا ہے. کیا نکلا؟ یہ تو ہم لبیا ہوتا نا تو تھوڑی آواز چوتھے محلے سے جانی سی. صدقے جاوائے اونچی آواز سے کہ سبحان اللہ یار. سونے کا ہار ملا. دل میں خیال آیا لگتا ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، کوئی غیب سے مدد کر دی ہے، ذریعہ معاش بنا دیا ہے. دل میں خیال ہے چلو اللہ نے دیا ہے تو جا کر اس کا اللہ کا شکر نہ ادا کر لو، اللہ کا شکر نہ ادا کر لو. یہ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی نے بتلا رہے ہیں جب بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل اور نعمت انعام ملے نا تو پھر سب سے پہلا شکر اس کا ادا کرو جس نے دیا ہے. کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے نا، سارے لوگ مبارک دینے کے لیے دوڑتے ہیں، جت گیا مبارک دے کے. یہ پہلے میں جاواں تاکہ وہ نظر آ جاواں، پورے 5 سال جنرل کھٹا ہونے نے کتے بھی کوئی کم پہ سکتا ہے. ہوتا ہے نا، ہر بندے کو ہوتا ہے جس کے ساتھ تعلق مطلب ہو اس کے ساتھ لین دین کے معاملہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. بندہ یہ کہتا ہے اللہ نے دیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانی ہے. دینے والا بھی تو ہے، ادا کرنے والی بھی تیری ذات ہے. حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ رسی کھولی، دیکھا سونے کا گھنٹا ہار ہے، اس طرح بند کیا اور گھر نہیں لے کر گئے. یہ بھی تیرے سے خیال نہیں ہے بھی چلو گھر جا کے رکھا ہوا پھر آ کے شکر ادا کر لواں گا. مسجد سے باہر نکلتے وقت جی بھول کے میں جوتی پا آیا، صدقے جاواں یار، بھول کے کبھی رکھ کے نہیں گیا، مسجد تو پا کے کیوں چلا جانا. ایڈی تیری بھول بھی سمجھ آ رہی ہے. ہاں رکھن لگا تینوں بھول نہیں آتی بھی چلو میں ننگے پیر آ کے جوتی پا کے گیا سا، اج گھر ننگے پیر چلا گیا بھول آیا جوتی مسجد تے. اج تک کوئی بندہ ایسا لبیا کتی نہیں لبیا، لبے گا بھی نہیں انشاءاللہ. جڑے پا کے جاندے نے بھول کے نہیں پا کے جاندے. الا ماشاءاللہ ہوں گے، مطلب یہ نہیں کہ ہر کی بات ہے، مگر زیادہ تر جان بوجھ کے سمجھ سوچ کے پا کے جاندے ہیں. حضرت آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وہ تھیلا ہاتھ میں لیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چلے. یہ خانہ کعبہ سامنے آیا. اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ مکے کی سرزمین بیت اللہ کے سامنے ایک بلند ٹیلا ہے، ٹیلے کے اوپر ایک نبینا بابا کھڑا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اونچی اونچی آواز سے رو رو کے اعلان کر رہا ہے میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے، اس میں سونے کا ہار تھا، وہ میری امانت ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے دے دے. میں مسافر بندہ ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا سونے کا ہار گم ہو گیا تھا، اگر کسی کے پاس ہے تو واپس دے دے، اگر کسی کے پاس ہے تو واپس دے دے. حضرت یہ بات سنتے ہیں نا جب حضرت ابو بکر تو وہ گھر کا سارا معاملہ یاد آ جاتا ہے کہ گھر میں خستہ حال اتنے دنوں کے بعد اللہ نے فضل کیا اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میری امانت ہے. اللہ جانے کون اس بات پر پہنچا ہے. یہ بابا کہہ رہا ہے میری امانت ہے، اور اب بابے نے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا اعلان کیا، کہنے لگا اگر کوئی وہ میری امانت واپس کر دے 500 اشرفیہ میں انعام میں اس کو دوں گا.
500 اشرفیہ میں انعام. اب جاہل تو تھوڑی تھا، عالم دین تھا، تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا. دل میں خیال آیا یہ بابے کی امانت ہے، امانت پر انعام اجرت میں لے نہیں سکتا. گھر کے حالات خستہ ہیں، گھر کو دیکھوں یا اس کی امانت کو دیکھوں. دل نے فیصلہ کیا، تقوی بول کر کہتا ہے خبردار گھر چھوڑ دے، اللہ کی امانت ہے، پورا پورا واپس کر دے. الذین هم باماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اللہ کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. دل میں خیال آیا، فوراً گیا بابا جی کے ساتھ جا کر مسافر کیا. بابا جی اے تھیلے نو ہاتھ لا کے دیکھو تو ہے. بابا جی کہنے لگے بالکل بیٹا دیکھ لو تہاڈا ہاتھ بھی ہے، اے تھیلا بھی ہے. لو بابا جی مینوں لگیا سی میں تانوں دے چھڑیا. بابا جی کہنے لگے پتر رک جا، پھر 500 روپے انعام میں چلے جا. آپ نے فرمایا نا جی یہ آپ کی امانت تھی، امانت پر اجرت نہیں ہوتی. میں امانت پر کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میں امانت پر کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم انعام نہیں لیتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. بابا جی نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، جھولی اٹھا کر دعائیں دی، اللہ تیرے مال کی خیر کرے، تیرے رزق کی خیر کرے، تیری اولاد کی. بابا نبینا کا پتہ تو تھا نا، جو دل میں آیا دعا دیتا رہا. دعائیں کروانا بڑا آسان ہوتا ہے، دعائیں لینا کسی کسی کا کام ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں دعا نہ کروایا کرے، دعا لیا کرے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بندے کو دعا مل جاتی ہے. حضرت دل ٹوٹا ہوا تھا، ایک ہی ذریعہ بنا تھا نا، واپس گھر آ گئے. دل میں خیال آیا چلو یار اگر یہاں بات نہیں بنتی تو ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ جو بوریا بستر ساتھ تھا گڈری باندھی اور ارادے کے ساتھ نکلے سفر کی نیت سے. دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، کشتی پر سوار ہوتے ہیں. این دریا کے درمیان میں جب کشتی جاتی ہے ملاح راستہ بھول جاتا ہے، کشتی ہے مردار میں چلی جاتی ہے. طوفان آ رہا ہے، کشتی کے پھٹے اکڑتے ہیں، ایک پھٹا بچتا ہے، اس پر حضرت ابوبکر رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں یا اللہ جان بچا دے، یا اللہ جان بچا دے، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر. بس یہ دعا کر رہے ہیں، ایک لہر آتی ہے. نہیں آپ نہیں سمجھے حضرت، ایک ہوتی ہے پانی والی لہر، ایک ہوتی ہے وہ جو اس کو لہر آتی ہے. یہ پانی والی لہر تو تھی مگر یہ اس کی لہر آئی تو پانی میں بھی لہر آ گئی. اللہ کرے اس کی رحمت کی لہر آ جائے سی، پھر ہوتا کیا ہے ہر بندے کی لہریں لہریں ہو جاتی ہے. جو چاہتا ہے اس کی لہر آ جائے ہم پر، وہ ذرا ٹچ کر دے اس کو. ایک لہر آتی ہے، ایک لہر آتی ہے. اب میں کس بات کو چھیڑوں، وقت میرے پاس گنجائش نہیں دیتا. لہر آتی ہے، پھٹا ذخیرے کے کنارے جا کے لگ جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں، پھٹا چھوڑ دیتے ہیں. سامنے کیا نظر پڑتی ہے؟ اللہ کا گھر نظر آتا ہے، مسجد نظر آتی ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے. دل میں خیال آیا اللہ نے موت کے منہ سے نکالا ہے، چلو اللہ کا شکر ادا کر دے. بندے جناب نقصان ہو جاوے نا، نقصان پٹن لگ جانے نہیں، جناب بچ گیا ہوتے تو شکر کیوں نہیں کر دے یار. اللہ تو ٹوٹ گئی ہے، ساری جان بچا چھڑی ہے تو شکر ادا کر، لات چھاڑ دے. انسان اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے جس وقت چاہے لے لے. یہ آپ کے پاس اولاد جو ہے وہ اللہ کی امانت نہیں ہے، کیوں اس پہ خیانت کرتے ہیں یار؟ میری امانت کسی اور کو دے سکتے ہیں آپ، میری امانت کسی اور کو دے سکتے ہیں آپ کی اولاد اللہ کی امانت ہے، آپ اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں لوگوں کو دیتے ہیں؟ حضرت جی ہم نے تو اللہ کو نہیں دی نا، ہم نے تو لوگوں کو نہیں دی نا. بھائی لوگوں کو دیتی ہو، مدرسے تمہارے خالی پڑے ہیں، سکول تمہارے بڑے پڑے ہیں، یہ اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہے اور کیا ہے؟ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، واپس اسی کو کرنی ہے. جیتے جیتے سے اللہ کی راہ میں لگاتے جا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ تو نے امانت دی تھی، پوری پوری واپس کی ہے. دیکھ لے بڑے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے آیا ہوں، عالم دین بنا کے آیا ہوں، مسجد کا امام خطیب بنا کر آیا ہوں، لوگوں کا وعظ و نصیحت کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. یا اللہ میں نے تیری پوری پوری امانت واپس کی ہے. پھر جب بندہ امانت میں خیانت نہیں کرتا نا، پھر یہ واقعہ سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ انعام کیسا عطا فرماتا ہے. اولئک فی جنات مکرمون، اللہ جنت میں عزت عطا فرماتا ہے. مسجد سامنے آئے، دل میں خیال آیا جا کر اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. مسجد کا دروازہ کھولا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے. اب چونکہ بندہ حضرت موت کے منہ وچوں نکل کے آیا ہوئے کہ بندے نوں پھر رب تے ڈاڈا یاد آتا ہے نا، اللہ تو پھر بہت زیادہ یاد آتا ہے نا. اب ادھر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے، رو رو کے بلند آواز سے قرآن پڑھے جا رہے. کوئی خبر
ज़ख़ीरे में बस्तर थी, कोई आस पास में सुनने वाला नहीं था। दिल खोल कर ऊंची ऊंची आवाज से कुरान पढ़ने जा रहे, पढ़ के जब आंखें खोली ना, पीछे पलट कर देखा, सारा पेड़ इकट्ठा होकर उनके कुरान सुनकर रो रहा है। देखा मलबा लगा हुआ है, सारे लोग कुरान सुनकर रो जा रहे हैं। आपने आंखें खोली, कहा जी खैर है? कहा जी हमने आज से पहले इतना सोना कुरान नहीं सुना। बड़े अरसे के बाद किसी ने हमें कुरान सुनाया है। हाथ बांध कर कहने लगे, बाबा जी कहाँ से आया? कहा कोई पता नहीं कहाँ से आया हो। जाना कहाँ है? कहा कोई ठिकाना नहीं, सारी कायनात अल्लाह की है, जहाँ उसका जी चाहेगा ठहरा देगा, मकान दे देगा। रुक जाऊंगा। तो कहा फिर ये काम नहीं करते? कहा क्या? ये जो आज कुरान सुनाया ना, हर रोज नहीं सुना देते। आप हमसे तनख्वाह मुकर्रर करते हैं, हम आपसे तनख्वाह मुकर्रर करते हैं, बात तय कर लेते हैं। अब बात जो तय हुई ना, तनख्वाह मुकर्रर हुई, वो तनख्वाह पता कितनी थी? वो जो मक्के में हार मिला था ना, और वापस किया था, उस हार की दुगना कीमत के बराबर 1 महीने की तनख्वाह की ऑफर कर दी। जब कहा ना इतनी मालियत देंगे, तो दिल में वो हार ख्याल में आ गया। कहा अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह देने वाला है। मैंने अमानत में ख्याल नहीं की, हर महीने मुझे इतना मिलता। कहा चलो ठीक है, कबूल है। हजरत मस्जिद आबाद होगी। कहिए सुभान अल्लाह। तो मस्जिद को आबाद करते हैं, अल्लाह सोने उनके घरों को आबाद और शाद फरमा। जो मस्जिद की खैर मांगते हैं, अल्लाह सोने उनके माल की खैर फरमा। मस्जिद आबाद होगी, नमाजों का सिलसिला आने जाने लगा, लोग तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया, कुरान पढ़ने पढ़ाने लगे। 2 साल का अरसा गुजर गया। इमाम अच्छा था, आलिम दीन था, तकवे वाला था, हया वाला था, परहेजगार था, मुत्तकी था। 2 साल के बाद सारा पिंड इकट्ठा होकर फिर आया, मौलाना जी हम 2 साल के हो गया अरसा के साथ रह रहे हैं, हमने आपकी शराफत भी देखी, तकवा भी देखा, ईमानदारी भी, सारे मामला देखे हैं, तो हम आपसे एक अर्ज करें तो आप मान लेंगे? कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, 2 साल हो गए मैंने आपका लंगर खाया है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताएं क्या बात है? कहा बात यह है, आपके आने से पहले ना एक हमारे बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे, बहुत दीन का काम करने वाले थे, उन्होंने एक मदरसा बनाया था, वो चले गए, मदरसा को ताला लग गया है, बंद हो गया है, वैरान पड़ा है। हम चाहते हैं इमामत यहाँ करवा दिया करें और नमाज इतने पढ़ा दिया करो, तो कुरान उसे जाके पढ़ा दिया करो, मस्जिद भी आबाद रहेगी, मदरसा भी आबाद हो जाएगा। कहा चलो ठीक है। बंदे 4 मौलवी इकट्ठे हुए, जाके मदरसे का विजिट किया, मदरसे की चाबी हैंड ओवर कर दी, दरसों तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया। लोग दूर दूर से कुरान पढ़ने के लिए आने लगे। 2 साल का अरसा गुजरा, फिर सारा पेड़ इकट्ठा होके आ गया। लगता पिंड वाले चंगे समझे इकट्ठे होके आके ते गल चंगी कर दे। 2 साल के बाद सारे इकट्ठे होकर आगे कहने लगे, हजरत जी अब तो अरसा भी 4 साल का गुजर गया है, मस्जिद के इमाम भी है, मुदर्रिस भी है मदरसे के, हमने आपकी अमानत पे देखी है, सारा तकवा भी देखा है, हम आपसे कर्ज करना चाहते हैं, मान लेंगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। कहा बात यह है, ये जो मदरसा है ना, इसका जो मालिक था, आलिम दीन था, बुजुर्ग था, वो ना इंतकाल कर गया, उसकी एक जवान बेटी है जो घर में बैठी है, कोई सहारा नहीं है, कबारी है। हम चाहते हैं आप जैसा नेक आदमी उसके निकाह में कर दे, ताकि उसकी जिंदगी भी संवर जाए, आपकी भी जिंदगी का वसाइल बन जाए। आपने कहा जो आपका फैसला होगा। हजरत निकाह हो गया, बात मुख्तसर करें, निकाह हो गया। शब उरूसी के लिए मौलाना साहब कमरे में दाखिल होते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जो दुल्हन बन सवर कर बैठी है ना, उसके गले में हार जो था ना, अब जो आकर ही अब बैठे उससे क्या पता कहाँ से बात शुरू हुई है, कहाँ बात खत्म होगी। हजरत जो सिर्फ जुम्मा के लिए आते हैं ना, उनके लिए बातें तो नहीं है ना, ये तो उनके लिए जो कुरान सुनने और समझाने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। वो गले में हार जो था ना, देखे जा रहे हैं। एक वक्त गुजरा, लम्हा गुजरा, मुद्दत गुजरी, वो दुल्हन अपने कप कपाते होंठों से कहने लगी, मौलाना साहब लगता है हार आपको ज्यादा ही पसंद आ गया है। कहने लगा नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कुछ याद आ गया है। साहब क्या याद है? कहा इस तरह करके मैं मक्के में रहता था, एक बाबा आया था, उसके थैले में ये हार था, गुम हुआ था, मक्के में खड़ा ऐलान कर रहा था, मेरी अमानत है वापस कर दो, बदले में 500 रुपया दूंगा। मैंने 80 रुपया भी मिली, उसका हार भी वापस कर दिया, दुआएं देकर मुझे चला गया। तो ये जो दुल्हन बनी बैठी थी ना, आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहती है वो बाबा मेरा अब्बा था, वो बाबा जो था ना वो मेरा वालिद था, वो मेरा वालिद था, और इस सरजमीन की, इस इलाके की सबसे रईसा खातून मैं हूँ। फलां मार्केट भी मेरी है, फलां मरकज भी मेरा है, वो जो तिजारत की दुकान है वो भी मेरी है, ये हार भी मेरा है। अब बात जब यहाँ पर हुई ना, तो ये तो खामोश हो गए, और वो जो दुल्हन बनी बैठी थी ना, उसने रोना शुरू कर दिया। अब पूछा भी तुम्हें क्या परेशानी, क्या मामला, क्यों रो रही हो? तो रोकर कहती है बात यह है, जिस दिन से मेरा अब्बा मक्के से आया था ना, जिस दिन से मेरा वालिद मक्के से आया था ना,
ہر روز نا تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میری بیٹی کو ایسا شخص دینا جیسا شخص مجھے مکے میں ملا تھا، ایسا امانت دار اور صادق و امین بندہ دینا جیسا مجھے مکے میں ملا تھا، یا اللہ جیسا بندہ میں سوچتی تھی ایسا کون سا بندہ مل گیا ہے جس کی دعا میرا والد تہجد کے مصلے پر بیٹھ کر کرتا ہے، آج پتا چلا ہے میرا باپ ساری زندگی مصلے پر تہجد کے وقت جسے مانگتا رہا وہ امانت دار تھا، وہ امانت دار تھا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا اولئک فی جنات مکرمون، دنیا چھوڑو میں رب اس کے ساتھ جنت میں سب کا وعدہ فرماتا ہے۔ بتاؤ، اچھا چلے بات ختم ہو گئی حضرت، یہ حضرت ابو بکر ابن عبد الباقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ سرکار کے امتی ہیں، ولی کامل ہے، عالم دین ہے، جنہوں نے ایک بابے کی امانت میں خیانت نہیں کی، جنہوں نے ایک بابے کی امانت میں خیانت نہیں کی، جنہوں نے ایک بابے کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس کا نام حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ کسی بابے کی امانت میں خیانت نہیں کرتا تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا وہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی ٹھنڈی سبحان اللہ مجھے دکھ دے گی، حضرت ابو بکر کے نام پر بولے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا چاہتا ہے، ہر بندہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، آؤ قرآن حدیث میدان میں رکھو، دیکھ لیتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کا امتی جب امتی کا مال نہیں کھاتا، نبی کا ابو بکر محمد کی بیٹی کا مال کیسے کھاتا؟ اپنی بکواسیں بند کرو، صحابہ پر تبرہ نہ کرو، صحابہ کی عظمت و شان بیان کرو۔ کل بھی صحابہ زندہ باد ہیں، آج بھی صحابہ زندہ باد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے فضل ہے، پہلے خلیفہ ہے، مصلی امامت پر جس کو کھڑا کیا ہے میرے محمد مصطفیٰ نے، اس کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ جب امت کا ابو بکر امت کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرتا تو پھر یارو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں لکھا، فلاں میں لکھا، عجیب عجیب حوالے دے کے صرف ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے چپ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ دیکھتے بھی حوالے دیں، آئے ہمیں سنیں، ہم بتاتے ہیں حوالہ کسے کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں قرآن کسے کہتے ہیں۔ حضرت بتلاؤ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی صحابی قرآن کی آیت کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا حضرت ابو بکر نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اگر حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی تھی تو آپ کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت ابو بکر قرآن پڑھ کر بھی اس پر عمل نہ کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی کہتے بھی اس کو ہیں جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، دوسرے میں نبی کا فرمان ہوتا ہے، قدم جو بھی اٹھتا ہے اللہ کی رضا پر اٹھتا ہے، رسول محمد کی رضا پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے رب الجلال ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔